بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ثانی نے اس کے تمام حفاظتی اقدامات کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر پہلے اس نے دینا دانیال کے ذریعے تینوں یہودی گارڈز کو زخمی کیا، پھر ایک زخمی گارڈز کو اعلی کار بنا کر دینا دانیال کو بھی زخمی کر دیا۔ اس کے بعد جیری کو بلا کر کہا ان چاروں زخمیوں کی نگرانی کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آئی، پھر اس سے کہا اگرچہ تم بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہو، تم سب مفاد پرست سیاست دان ہو، تاہم میں تمہارے ایک کام آ رہی ہوں۔ اگر تم برسر اقتدار پارٹی کی ایک بہت بڑی کمزوری معلوم کرنا چاہتے ہو تو بڑے صاحب کی ذاتی کوٹھی میں جاؤ، وہاں 4 یہودی جاسوس زخمی پڑے ہیں، اپنے ساتھ پریس والوں کی ایک ٹیم لے جاؤ تاکہ وہ سب چشمدید گواہی دے سکیں کہ حکمراں پارٹی نے پاکستان میں یہودی جاسوسوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہ کام فوراً کرو، دیر ہوگی تو اتنی بڑی سیاسی بازی ہار جاؤ گے۔ اپوزیشن لیڈر فوراً ہی یہ بازی جیتنے کے لیے اخبارات کے رپورٹروں اور فوٹوگرافروں سے رابطہ کرنے لگا۔ وہ یقیناً کامیاب ہونے والا تھا، لیکن دوسری طرف علی تیمور بہت پہلے ہی اپنے چہرے سے وزیر علی کا میک اپ اتار کر ثانی کے ذریعے ایک بھارتی جاسوس کو ٹریپ کر چکا تھا۔ اسے تابعدار بنانے کے بعد وزیر علی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد راہ کے 2 ایجنٹوں کو بھی ثانی نے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر ان کے ذہن میں عارضی طور پر یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ MIM کے مجاہدین ہیں۔ جس وقت ثانی اپوزیشن کے لیڈر کو بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح بڑے صاحب کے ایک ذاتی بنگلے سے 4 یہودیوں کو گھیر کر اخبارات کے ذریعے حکمران پارٹی کی پوزیشن کمزور بنا سکتا ہے، اسی وقت علی تیمور بڑے صاحب سے فون پر کہہ رہا تھا میں ایک محب وطن ہوں، آپ کو ایک نہایت اہم اطلاع دے رہا ہوں۔ اپوزیشن کا لیڈر MIM والوں سے گٹھ جوڑ کر رہا ہے۔ ابھی اس کی کوٹھی میں وزیر علی اور MIM کے 2 مجاہدین بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کے دوران اپوزیشن کے دوسرے سیاستدانوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کوٹھی کا محاصرہ کر کے ان تینوں کو گرفتار کریں اور یہ مشتہر کریں کہ اپوزیشن والوں نے وزیر علی کو اپنے ہاں چھپا رکھا ہے اور MIM سے مل کر حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو بڑے صاحب نے بات کاٹ کر پوچھا پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو اور میں تمہاری مخبری پر کیسے بھروسہ کروں؟ میں اس ملک کی روایت جانتا ہوں کہ سچی اطلاع دینے والا تھانے کچہری کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ میں اپنا نام پتہ بتا کر یا آپ کے سامنے پیش ہو کر اپنی گردن پھنسانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں کسی ثبوت یا یقین کے بغیر اپوزیشن لیڈر کے کوٹھی کا محاصرہ کروں گا اور وہاں سے مطلوبہ افراد برآمد نہیں ہوں گے تو بڑی سبکی ہوگی۔ آپ کا کوئی بڑا پولیس افسر سرچ وارنٹ لے کر جائے گا تو آپ کا اس سلسلے میں نام نہیں آئے گا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو ایک بہت سیاسی بازی ہار جائیں گے۔ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو بھی وہاں بھیج دیں۔ بڑے صاحب تھوڑی دیر تک سوچتے رہے۔ ایک بار وزیر علی نے فون پر ان سے کہا تھا کہ وہ MIM کی تنظیم میں شامل ہو چکا ہے۔ اب علی نے فون کے ذریعے مخبری کی تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ MIM والے وزیر علی کے تعاون سے اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، پھر MIM کے خیال خوانی کرنے والے حکمران پارٹی کے تمام اہم سیاستدانوں اور عہدے داروں کے چور خیالات پڑھ کر اور ان کی بہت ساری کمزوریاں پڑھ کر اپوزیشن کا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ بہتری اسی میں تھی کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کو سرچ وارنٹ اور پریس والوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی کوٹھی میں بھیجا جائے۔ اگر واقعی وہاں سے وزیر علی اور MIM کے 2 مجاہدین پکڑے جائیں گے تو مخالفین پر الزام لگایا جا سکے گا کہ وہ لوگ ملک دشمن عناصر کو اپنے ہاں بنا دیتے ہیں۔ اس نے علی تیمور کی مخبری کے مطابق قدم اٹھایا۔ ثانی نے دینا دانیال اور اس کے 3 ساتھیوں کے بارے میں جیری کو ضروری ہدایت دیں، پھر وہ ان تینوں بھارتی جاسوسوں کے دماغوں میں آنے جانے لگی، جن میں سے ایک کو وزیر علی اور باقی 2 کو MIM کے مجاہدین بنایا تھا۔ وہ تینوں اس کے معمول اور تابعدار تھے۔ اس کے حکم کے مطابق اپوزیشن کے لیڈر کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ اس کوٹھی میں داخل ہونے کی اجازت صرف پارٹی کے خاص سیاستدانوں کو تھی۔ جب ان سیاستدانوں نے سنا کہ وزیر علی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا
آپ تشریف رکھیں، ہمارے پارٹی لیڈر ایک ضروری کام سے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ اور وہ اپوزیشن پارٹی کا لیڈر اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کا جلوس لے کر بڑے صاحب کی اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تھا۔ باہر پہرا دینے والے 4 سپاہی انہیں روک نہ سکے۔ ان سب نے اندر آ کر ایک بیڈ روم میں 4 زخمیوں کو دیکھا، جن میں سے 3 مرد تھے اور 1 عورت۔ فوٹوگرافرز ان کی تصاویر مختلف زاویوں سے اتارنے لگے۔ رپورٹرز ان کے بیانات لینے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ بھلا کوئی مجرم کب اقرار کرتا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور کوئی جاسوس یا غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ کب اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ دینا دانیال اور اس کے 3 یہودی ساتھی کبھی خود کو یہودی تسلیم نہ کرتے۔ جیری نے دینا دانیال کی زبان سے کہا، آپ رپورٹر حضرات، ہم سب سے ایک ساتھ سوالات نہ کریں، ہم سے باری باری سوال کریں۔ پہلے میں جواب دیتی ہوں کہ میرا اصلی نام دینا دانیال ہے اور میں یہودی ہوں، وزیر علی کی بہن طاہرہ بن کر یعنی مسلمان بن کر آئی ہوں۔ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اندرونی راز معلوم کرنے آئی ہوں۔ ایک زخمی یہودی نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، دینا یہ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں رہو۔ دینا نے کہا، میری باتوں کو بکواس کہہ رہے ہو اور مجھے اصلی دینا کے نام سے پکار رہے ہو۔ تمہاری زبان سے یہ نام نکل ہی چکا ہے تو میرا پورا نام اور میری کچھ ہسٹری بتا دو۔ جیری اس اعتراض کرنے والے کے اندر آیا۔ وہ بولا، تمہارا پورا نام دینا دانیال ہے، اپنی اور تمہاری ہسٹری کیا بتاؤں؟ ہم سب یہاں مختلف شعبوں میں جاسوسی کرنے آئے تھے، مگر MIM یعنی مجاہدین اسلامک مشن والوں نے ہماری تمام پلاننگ کو خاک میں ملا دیا اور ہمیں زخمی کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، یہ تو بڑے صاحب کی کوٹھی ہے، تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ تیسرے یہودی نے جیری کی مرضی کے مطابق کہا، ہمیں بڑے صاحب نے ہی چھپا کر رکھا ہے، ہم ان کے ہی جاری کردہ شناختی کارڈز اور دیگر ضروری کاغذات کے ذریعے نام نہاد مسلمان بن کر آئے ہیں۔ ایک اور رپورٹر نے کہا، ہمارے سوالات اور تمہارے جواب کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ہم لکھتے بھی جا رہے ہیں، لہذا یہ بتاؤ کہ یہ تمام بیانات دیتے وقت پورے ہوش و حواس میں ہو؟ ہم پورے ہوش میں ہیں، اس وقت ہمیں ابتدائی طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے، پلیز ہمارے زخموں کا باقاعدہ علاج کرائیں۔ اپوزیشن کے لیڈر نے کہا، ہم نے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہ طبی امداد پہنچائی ہے، اب پولیس والے آئیں گے اور وہ اپنے حکمرانوں کے احکامات کے مطابق جو بہتر سمجھیں گے کارروائی کریں گے۔ لیڈر نے موبائل کے ذریعے بڑے صاحب کو مخاطب کیا، پھر کہا، جب ہماری تمہاری سیاسی زندگی میں کوئی ہنگامی موڑ آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود رازداری سے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اخبارات کے ذریعے عوام کو یہی تاثر دیتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیوں کے لیڈر بڑے خوددار اور انا پرست ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بڑے صاحب نے پوچھا، تمہاری اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بکواس ہے تو اس کا مطلب سنو، اب تم اقتدار کی نہیں کانٹوں کی کرسی پر خود کو محسوس کرو گے، کیا اس آواز کو پہچانتے ہو؟ لیڈر نے موبائل فون کو دینا دانیال کے سامنے کیا۔ وہ بولی، میں دینا دانیال بول رہی ہوں، اتنے سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود MIM والوں نے مجھے میرے تینوں یوگا جاننے والے یہودیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بڑے صاحب سن رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ دینا دانیال کو پہچاننے سے انکار کر دیں، مگر ان کے اندر ثانی پہنچی ہوئی تھی، وہ انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے پوچھا، وہ اس لیڈر کے علاوہ اور کون ہے؟ یہاں 15-20 اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز ہیں اور ہمارا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آگے کوئی بیان نہ دو، میرے آدمی آ کر ابھی وہاں کے حالات پر قابو پا لیں گے۔ بڑے صاحب نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور اپنے اس بنگلے کا پتہ بتا کر ہدایت دی کہ وہاں اپوزیشن کا لیڈر پریس والوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، فوراً وہاں مسلح پولیس کے ساتھ پہنچو۔ رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے پاس کیمرے، کیسٹ ریکارڈر اور تحریری بیانات ہیں، وہ ان سب سے جبراً چھین لو اور وہاں جو 4 زخمی ہیں انہیں گولی مار دو تاکہ وہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ ان کے
अहकामात पर फौरन अमल किया गया। पुलिस की बेशुमार गाड़ियों ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। कई अफसरान मुसल्लह पुलिस के साथ बंगले के अंदर गए, लेकिन वहां एक बेडरूम में सिर्फ 4 जख्मी थे। मुखालिफ पार्टी का लीडर प्रेस वालों के साथ जा चुका था। एक आला अफसर ने फोन के जरिए बड़े साहब को वहां की पोजीशन बताई। बड़े साहब ने कहा, MIM के टेलीपैथी जानने वाले इन जख्मियों के दिमागों में आकर अवाम के सामने खुद को यहूदी कहेंगे तो यहूदियों से नफरत करने वाले पाकिस्तानी लोग अपने हुक्मरानों से भी नफरत करने लगेंगे। इन चारों जख्मी यहूदियों को जिंदा ना छोड़ो, इन्हें शूट कर दो। एक अफसर ने 2 यहूदियों को गोली मारी। दूसरे अफसर ने तीसरे को गोली मारकर दीना दानियाल से कहा, तुम बेहद हसीन हो और हमारे मुल्क के जो बड़े हैं वो बड़े अय्याश हैं। तुम्हें इसलिए पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया था, मैं तुम्हें इस दुनिया से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। वो खौफ से चीख कर बोली, नहीं ठहरो, फायर ना करो, पहले देखो तो सही मैं अंदर से कितनी हसीन हूँ, एक बार देखोगे तो गन हाथ से छूट जाएगी। ये कहते ही दीना दानियाल ने अपने ब्लाउज के गिरेबान को फाड़ दिया। वो अपने हुस्न के जलवे दिखाने की इब्तिदा कर रही थी, लेकिन अफसर ने इसके सीने के दरमियान वहीं गोली मारी जहां से इसने ब्लाउज को फाड़ा था। इस हसीना को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं, लेकिन मौत ने खुद इस हसीना की आंखों को फटी की फटी रहने के लिए छोड़ दिया। अपोजिशन पार्टी का लीडर बहुत खुश था। इसने हुक्मरान पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी हासिल कर ली थी। वो प्रेस वालों का मुंह मीठा करने के लिए इन्हें साथ लेकर अपनी कोठी में आया। वहां पुलिस वालों की भीड़ लगी हुई थी। एक आला अफसर ने लीडर से कहा, ये आपकी कोठी है, सिर्फ आप 2 रिपोर्टर्स और 1 फोटोग्राफर को अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। लीडर ने गुस्से से पूछा, मेरी कोठी का मुहासरा क्यों किया गया है? यहाँ मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही है? कोई साजिश नहीं हो रही है, हमारे सीनियर अफसर के पास सर्च वारंट है, आप जाकर देख सकते हैं। वो लीडर अपने साथ 2 रिपोर्टर और 1 फोटोग्राफर को लेकर कोठी के अंदर आया। बड़े से शाहाना ड्राइंग रूम में अपोजिशन पार्टी के सियासतदान, पुलिस अफसरान, 8-10 अखबारी रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स मौजूद थे। अपोजिशन पार्टी का लीडर वजीर अली को वहां देखकर ठिठक गया। वो वजीर अली से कुछ पूछना चाहता था। एक आला अफसर ने कहा, प्लीज आप खामोश रहें, यहाँ हमारी पुलिस पार्टी और अखबारी रिपोर्टर इन तीनों राह के एजेंटों के बयानात ले रहे हैं और इनकी वीडियो फिल्में भी बनाई जा रही हैं। लीडर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये राह के एजेंट हैं और ये तो साफ वजीर अली नजर आ रहा है। तो फिर आप मानते हैं कि वजीर अली आप कोठी में रहता है? आपने इसे अगवा करा के यहाँ छुपा कर रखा है। ये झूठ है, मैंने वजीर अली को अगवा नहीं किया है। अफसर ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं, पता नहीं बेचारा वजीर अली जो असली था इसका क्या अंजाम हुआ है। ये जो वजीर अली सामने बैठा हुआ है ये राह का एजेंट है। आपने इसे वजीर अली बनाकर पता नहीं कैसी सियासी चाल चलना चाहते थे, या भारतीय राह तंजीम वाले आपको अपने एतमाद में लेकर शायद इस्लामाबाद को कराची जैसा खंडर बनाना चाहते थे। ये सरासर इल्जाम है, मैं इन तीनों को नहीं जानता हूँ, जबकि ये तीनों आपसे गहरे ताल्लुकात रखते हैं। इन तीनों के बयानात हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो कैमरा चल रहा है इसके सामने वजीर अली के चेहरे से मेकअप उतारा जाएगा तो अदालत से लेकर अवाम तक देखेंगे कि आप अपोजिशन वाले हुकूमत को बदनाम करने के लिए राह के तकरीबकारों को कैसे कैसे बेस में यहाँ लाते हैं। एक आला अफसर के हुक्म से फराड वजीर अली के चेहरे से मेकअप को धोया गया तो एक अजनबी का चेहरा नमूदार हुआ। वो जैरी की मर्जी के मुताबिक बोला, मैं एतराफ करता हूँ कि मेरा और इन दोनों साथियों का ताल्लुक भारत से है। हम यहाँ तकरीबकारी के लिए आए हैं। हमें इन लीडर साहब ने अपनी कोठी में छुपा रखा है। हमारे अलावा और भी कई भारतीय जासूस हैं जो मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान बनकर रहते हैं। लीडर के साथ आने वाले 2 रिपोर्टर्स और 1 फोटोग्राफर से भी कहा गया कि वो राह के तीनों तकरीबकारों के बयानात लें, इनसे सवाल जवाब करें और इनकी तस्वीर उतारें। 2 आला अफसरान अपोजिशन पार्टी के लीडर को वहां से दूसरे कमरे में ले गए। एक अफसर ने बड़े साहब से फोन पर राब्ता कायम किया, फिर कहा, जनाबे अली, हमने अपने तौर पर अपना काम मुकम्मल किया है। जो वजीर अली और MIM के मुजाहिदीन बनकर आए थे, प्रेस वालों के सामने इनकी असलियत बता दी है और एक वीडियो फिल्म भी तैयार की है। आप हुक्म दें, अब हमें क्या करना है? बड़े
بڑے صاحب نے پوچھا وہ ہماری مخالف پارٹی کا لیڈر کہاں ہے؟ جناب علی یہ صاحب بھی ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس 30 مار خان کو فون دو، میں بات کروں گا۔ افسر نے لیڈر کو فون دیا۔ لیڈر نے کہا ہیلو، میں بول رہا ہوں، آپ نے جوابی چال خوب چلی ہے، میں نے 1 گھنٹے پہلے تمہاری حکومت کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت حاصل کیے تھے، مگر اب یہ ثبوت عدالت اور عوام کے سامنے نہیں لا سکوں گا۔ بڑے صاحب نے کہا میری بھی یہی پوزیشن ہے، ابھی میں نے جس طرح آپ پر جال پھینکا ہے اس میں پوری طرح آپ کو پھانس نہیں سکوں گا، ہم دونوں بدنام ہوں گے، میں موساد کے یہودیوں کا سرپرست کہلاؤں گا اور تم راحت تنظیم کے ہندوؤں کی پشت پناہی کر کے تخریب کاری کرنے والے کہلاؤ گے۔ لیڈر نے ہنستے ہوئے کہا یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، ہم عوام پر ظلم کرتے ہیں اور سیاست ہم پر ظلم کرتی ہے، کبھی آپ کو اور کبھی ہمیں کرسی سے گرا دیتی ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اب کیا ارادہ ہے بتاؤ؟ ارادہ کیا ہوگا؟ جو ثبوت میں نے آپ کے خلاف حاصل کیے ہیں وہ میرے پاس محفوظ رہیں گے، میں انہیں منظر عام پر نہیں لاؤں گا، اور آپ نے میرے خلاف جو کچھ حاصل کیا ہے اسے بھی راز میں رکھیں، یعنی حساب برابر ہو گیا۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ یہاں 5 برس تک حکومت کروں گا، آئندہ الیکشن تک آپ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، ایسا دعویٰ نہ کریں، آئندہ آنے والی بعض مصیبتیں رک جاتی ہیں اور بعض رک نہیں پاتی، پتہ نہیں ایسی کون سی مصیبت آئے جسے آپ روک نہ سکیں، دیٹس آل۔ لیڈر نے ریسیور پولیس کے اعلیٰ افسر کو دے دیا۔ بڑے صاحب نے اس سے کہا وہاں جتنے ثبوت حاصل کیے ہیں ان ثبوتوں کے ساتھ ان تینوں راہ کے جاسوسوں کو گرفتار کر کے لے آؤ اور میری اجازت کے بغیر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ احکامات کی تعمیل کی گئی، پولیس اور پریس والے وہاں سے چلے گئے، انہوں نے ویڈیو فلم اور تینوں راہ کے جاسوسوں کے بیانات وغیرہ بڑے صاحب تک پہنچا دیے۔ اپوزیشن کے لیڈر نے دینا دانیال اور 3 یہودیوں کے سلسلے میں آڈیو کیسٹ، ان یہودیوں کی تصاویر اور تحریری بیانات جو کچھ بھی حاصل کیے تھے انہیں اپنے سیف میں رکھ دیا ہے۔ سیاست میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو پکڑنا پھر انہیں ثبوت کے طور پر اپنے پاس چھپا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ایسی چیزیں مختلف پارٹیوں کو ایک دوسرے کی بلیک میلنگ سے بچاتی ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھوتا کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کا وہ دن بڑا مصروف گزرا۔ شام کو علی نے بڑے صاحب سے رابطہ کیا، پھر اپوزیشن کے لیڈر کی آواز میں کہا میں آپ کا خادم بول رہا ہوں، آپ میری کوٹھی سے جو ویڈیو فلم اور بھارتی جاسوسوں کے بیانات لے کر گئے تھے وہ میں نے غائب کر دیے ہیں۔ کیوں بکواس کرتے ہو؟ میں نے تمہارے خلاف تمام ثبوت ایسی جگہ چھپائے ہیں کہ وہاں کوئی جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیا تمہیں کوئی نئی چال سوچ رہی ہے؟ لیڈر نے کہا میری بات پر بھروسہ نہ کرو، جہاں وہ چیزیں چھپائی تھیں وہاں جا کر دیکھ لو، اور وہ تینوں راہ کے جاسوس خصوصی حوالات میں تھے، وہ تینوں مر چکے ہیں، آئندہ ان کی نہ ویڈیو فلم اتار سکو گے اور نہ ہی ان کے بیان لے سکو گے۔ علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بڑے صاحب نے سب سے پہلے اس خصوصی حوالات کے انچارج کو فون پر مخاطب کیا، پھر پوچھا کیا وہ تینوں قیدی خیریت سے ہیں؟ نہیں جناب علی، وہ تینوں اچانک بے ہوش ہو گئے تھے، ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہا ہے اور ان کی بے ہوشی کے اسباب سمجھ نہیں پا رہا ہے، میں نے دوسرے ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے، کسی بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر کو بلاؤ، ان تینوں کو زندہ رہنا چاہیے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ انچارج نے بات کاٹ کر کہا جناب علی یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان کی بے ہوشی موت میں بدل گئی ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، یہ ڈاکٹر ان تینوں کی موت کی تصدیق کر رہا ہے۔ بڑے صاحب نے فوراً ریسیور کو رکھا، اپنی خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ایک الماری کھولی، اس میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، کپڑوں کے پیچھے الماری کی دیوار دوہری تھی، انہوں نے ایک خفیہ بٹن کو دبایا، الماری کی پچھلی دیوار ایک طرف سرک گئی، اس کے ایک طرف سرکنے کے بعد خفیہ خانے دکھائی دیے، وہاں اہم دستاویزات اور بڑی اہم رازدارانہ چیزیں رکھی جاتی تھیں، اب وہاں کے تمام خانے خالی تھے۔ لیڈر کے خلاف جو ویڈیو فلم اور تحریری بیانات حاصل کیے گئے تھے ان کے ساتھ دوسری اہم سیاسی دستاویزات اور کچھ ایسی
رازدارانہ چیزیں بھی تھیں وہ سب غائب تھیں، خفیہ تجوری کے تمام خانے خالی تھے۔ بڑے صاحب چکرا کر بیٹھ گئے، وہ صبح سے شام تک اپنی خوابگاہ میں تھے، پھر ان کی موجودگی میں اتنی بڑی چوری کیسے ہو گئی؟ انہوں نے اٹھ کر الماری کو بند کیا، پھر دروازہ کھول کر سیکرٹری کو بلایا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا میرے بیڈ روم میں کوئی آیا تھا؟ نو سر، یہاں کوئی نہیں آیا تھا، میری ایک اہم چیز گم ہو گئی ہے، وہ چیز یہاں سے کیسے غائب ہو سکتی ہے جبکہ میں تمام دن یہاں موجود رہا تھا؟ سیکرٹری نے کہا جناب عالی، آپ تمام دن یہاں موجود نہیں تھے، تقریباً 2 گھنٹے پہلے ایک بیگ اٹھا کر باہر گئے تھے، آپ نے مجھے اور باڈی گارڈ کو بھی ساتھ آنے سے منع کر دیا، خود ہی کار ڈرائیو کر کے گئے، پھر 20 منٹ میں واپس آ گئے۔ یہ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ میں یہاں سے گیا اور مجھے خبر نہیں ہے میں کون سا بیگ لے گیا تھا، کہاں ہے وہ بیگ؟ وہ بیگ آپ واپس نہیں لائے تھے، آپ خالی ہاتھ آئے تھے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی کہ ایسا ہوا ہے تو پھر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوا ہے، کیا اپوزیشن کے لیڈر نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خدمات حاصل کی ہیں؟ اپنے خلاف ثبوت غائب کرانے کے بعد اس لیڈر نے مجھے فون کیا تھا۔ ثانی علی کو بتا رہی تھی کہ بڑے صاحب کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ علی نے ریسیور اٹھا کر اس بار اپوزیشن کے لیڈر سے رابطہ کیا، پھر بڑے صاحب کی آواز اور لہجے میں کہا، آپ نے میرے بنگلے میں 3 یہودی مرد اور 1 یہودی عورت کو دیکھا، پریس والوں کی فوج لے کر آئے، میرے خلاف بڑے ثبوت حاصل کیے، مگر افسوس اب ان میں سے کوئی بھی ثبوت تمہارے آہنی سیف میں نہیں ہے۔ لیڈر نے پوچھا کیا مجھے کوئی نیا جھانسا دے رہے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ ایک بار اپنا سیف کھول کر دیکھ لیں۔ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب سے وہ ثبوت میں نے سیف میں رکھے ہیں تب سے میں اسی کمرے میں موجود ہوں۔ اپنے سیکرٹری یا ملازم کو بلا کر پوچھ لیں کیا واقعی آپ کمرے سے باہر نہیں گئے تھے؟ لیڈر نے سیکرٹری کو بلا کر پوچھا، اس نے کہا یس سر، آپ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک بیگ لے کر کہیں باہر گئے تھے، آپ نے باڈی گارڈ کو بھی ساتھ نہیں لیا، خود ہی کار ڈرائیو کر کے گئے، پھر 15 منٹ بعد بھی واپس آ گئے، شاید وہ بیگ کسی کو دینے گئے تھے۔ لیڈر نے سیکرٹری کو کمرے سے جانے کے لیے کہا، اس کے جانے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر سیف کے پاس آ کر اسے مخصوص نمبروں سے کھولا تو دنگ رہ گیا، وہ بڑا سا سیف بالکل خالی تھا، اس کا سر چکرانے لگا، وہ خالی سیف کا سہارا لے کر تھوڑی دیر تک کھڑا رہا اور سوچتا رہا، یہ بات جلد ہی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ابھی بڑے صاحب نے مجھے فون پر میری اہم چیزوں کی چوری کی اطلاع دی تھی، کیا انہوں نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خدمات حاصل کی ہیں اور اپنے خلاف تمام ثبوت غائب کرا دیے ہیں؟ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر بڑے صاحب سے رابطہ ہونے پر پوچھا، آپ نے کیا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں یا IMI والوں سے دوستی ہو گئی ہے؟ بڑے صاحب نے کہا، کمال ہے، یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا، کیونکہ میری خوابگاہ میں دن دہاڑے چوری ہو گئی ہے، کیا آپ بھی یہی شکایت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں سیف سے اہم چیزیں چرائے جانے کی بات کرتا، آپ نے کمال عیاری سے اپنے ہاں چوری کی واردات کا ذکر کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے پاس سے اپنے خلاف ثبوت غائب کر کے آپ میری پوزیشن کمزور بنا دیں گے اور میرا سیاسی کیریئر بگاڑ دیں گے؟ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ذریعے میرے اہم راز چرائے ہیں اور اپنے خلاف ثبوت بھی غائب کر دیے ہیں۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ کہا لگا کر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خلاف صرف میرے پاس سے ثبوت غائب نہیں ہوئے بلکہ میرے خلاف بھی جو ثبوت تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ آپ ہنس رہے ہیں جبکہ یہ تشویش کی بات ہے۔ میں اس بات پر خوش ہو کر ہنس رہا تھا کہ میری کوئی کمزوری آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہی ہے مگر کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں گئی ہے، اور یہ کارستانی MIM کے خیال خوانی کرنے والوں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی گردن پکڑنے کی کوششیں کی مگر ہم دونوں کی گردنیں کسی تیسرے کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں اور یہ بہت برا ہوا ہے۔ ہاں بہت برا ہوا ہے۔ ہم آپس میں سمجھوتا کر کے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اس بار کیسے چھپائیں گے؟ جو لوگ ہمارے ملک دشمنی کے ثبوت لے گئے ہیں کیا وہ اپنی شرائط پر ہم سے سمجھوتا کریں گے؟ میں تو یہی دیکھتا آیا ہوں کہ کسی ملک کے راز چرانے والے بلیک میل کرتے ہیں، وہ MIM والے ہمیں ضرور بلیک میل کریں گے اور اپنے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں گے۔
گے۔ بڑے صاحب نے کہا کیا آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیا ہے۔ وہ لوگ اب بھی ہمارے اندر ہوں گے، ہماری باتیں سن رہے ہوں گے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ بھلا رابطہ اور کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم ان سے اپنی مرضی کے مطابق رابطہ نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن کے لیڈر نے خلا میں تکتے ہوئے کہا میں آئی ایم آئی کے خیال خوانی کرنے والوں سے مخاطب ہوں۔ آپ میں سے کوئی میرے اور کوئی بڑے صاحب کے اندر ضرور موجود ہے، پلیز ہم سے گفتگو کریں۔ بڑے صاحب نے بھی خلا میں تکتے ہوئے کہا آپ لوگ ہمارے چور خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی بھرپور سیاسی شخصیت قائم رکھنے کے لیے آپ کی تمام شرائط پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ مخالف پارٹی کے لیڈر نے کہا آپ میرے بھی خیالات پڑھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ بڑے صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیں، ان کی کمزوریاں عدالت اور عوام کے سامنے لا کر ان کی حکومت ختم کرا دیں اور مجھے آئندہ حکومت کرنے کا موقع دیں تو میں آخری سانس تک ایم آئی ایم تنظیم کا غلام بنا رہوں گا۔ ان دونوں کے کانوں سے ریسیور لگا ہوا تھا اور وہ ایک دوسرے سے بولنے کی بجائے نامعلوم خیال خوانی کرنے والوں سے بول رہے تھے۔ اس بار بڑے صاحب نے اپنے مخالف سے کہا تم ذلیل اور کمینے ہو، میری حکومت ختم کرانا چاہتے ہو؟ ارے تم کیا ایم آئی ایم والوں کی غلامی کرو گے؟ تم سے زیادہ میں ان کی غلامی کروں گا۔ میرے دماغ میں ابھی جو صاحب موجود ہیں میں ان سے قسم کھا کر اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر التجا کرتا ہوں کہ اس کمبخت اپوزیشن کے لیڈر کو اور اس کی پوری پارٹی کو تباہ و برباد کر دو۔ میں اپنے ساتھ پوری پاکستانی قوم کو تمہارا غلام بنا دوں گا۔ ذلیل اور کمینے تم ہو جو اپنی قوم کو بھی غلام بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے ایم آئی ایم والے مسلمان بھائی ہیں، یہ کسی اسلامی ملک کے حکمران اور مسلمان عوام کو غلام نہیں بناتے ہیں۔ کیوں بھائی میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ آپ میرے اندر موجود ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہمارے خیالات کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ دونوں سوچ کے ذریعے اپنے اپنے دماغوں میں رہنے والوں کو مخاطب کر رہے تھے۔ ان کی اہم دستاویزات، خفیہ کاغذات اور ایک دوسرے کے خلاف حاصل ہونے والی کمزوریاں جس پراسرار طریقے سے غائب ہوئی تھیں، اس سے یہی یقین ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ ایم آئی ایم کے خیال خوانی کرنے والوں نے کیا ہے۔ اسی لیے وہ دونوں بار بار انہیں اپنے اپنے دماغ کے اندر پکار رہے تھے۔ بڑی دیر تک ان سے گفتگو کرنے کی التجائیں کرنے کے بعد وہ تھک سے گئے، لیکن ایک نے کہا ہم نے ریسیور کان سے لگایا ہوا ہے، لیکن مخاطب ایسی ہستیوں کو کر رہے ہیں جن کی موجودگی کا علم ہمیں نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا ہم بڑی دیر سے التجائیں کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے اندر ہوتے تھے تو ضرور کچھ بولتے، وہ لوگ نہیں ہیں، ہم خواہ مخواہ انہیں پکار رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم فون بند کر دیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں کوئی آئے گا تو ہم دونوں فون کے ذریعے ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے۔ زیادہ چلاک نہ بنو، تمہارے دماغ میں کوئی آئے گا تو تم اس کا غلام بننے کے لیے پھر میرے خلاف زہر اگلو گے۔ اور کیا تم سانپ نہیں ہو؟ ہم سب سانپ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے آئے ہیں اور اگلتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس دوران ثانی بڑے صاحب کے دماغ میں اور جیری اپوزیشن لیڈر کے دماغ میں موجود رہے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد انہوں نے علی کے پاس آ کر ان کی تمام گفتگو سنائی۔ علی نے کہا پتہ نہیں مسلمان عالم کو کیا ہو گیا ہے، جو مسلمان بڑے با اختیار ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے دوسرے تمام مسلمانوں کو بے اختیار بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ان حالات سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ عیسائی اور یہودی اکابرین اپنے اپنے ملک کے عوام کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں اور مسلمان اکابرین کے ذریعے مسلمان عوام کو مفلسی، محتاجی اور پسماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ثانی نے کہا ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے غدار مسلم حکمرانوں کو سزا دے سکتے ہیں یا انہیں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد دوسرے غدار اور وطن فروش سیاستدان پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک پوری قوم تعلیم یافتہ اور باشعور نہیں ہوگی اور اپنے اسلامی ممالک سے لے کر امریکہ تک کی سیاسی چالوں کو
کو غیر جانبداری سے نہیں سمجھے گی تب تک کسی بھی اسلامی ملک کے عوام کا مقدر نہیں بدلے گا۔ جیری نے پوچھا، ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ علی نے کہا، ہم اپنی جدوجہد سے عوام کو مفاد پرست رہنماؤں کے اصلی چہرے دکھا رہے ہیں۔ مولوی حضرات مدرسوں میں دینی تعلیم دیتے ہیں، اساتذہ اسکولوں میں بھلے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، پروفیسر حضرات کالجوں میں اقتصادی، معاشی، سماجی اور سیاسی شعور دیتے ہیں، اور ہم یا MIM جیسی تنظیم والے حالات حاضرہ اور پیش آنے والے حالات کا آئینہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ان تمام تعلیمات کے بعد بھی مسلمانوں نے مفاد پرست رہنماؤں کو پہچاننا اور انہیں ٹھکرانا نہ سیکھا تو پھر مسلمان قوم پر عذاب الہی نازل ہوتا رہے گا، جیسا کہ کئی اسلامی ممالک میں عذاب الہی کی جھلکیاں مل رہی ہیں۔ خود اپنے ہی تیروں سے جگر چاک ہیں ہم لوگ، اپنے لیے کچھ ایسے ہی شفاق ہیں ہم لوگ۔ وسطی امریکہ کے اطراف ایسے کئی اہرام ہیں جو اب کھنڈر کی صورت میں ہیں۔ یہ آثار قدیمہ ابھی تک ایک معمہ ہیں جنہیں رفتہ رفتہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے وہاں جو تہذیب ہوگی اسے مایا تہذیب کے آثار کا نام دیا گیا ہے۔ میں مایا کے آثار قدیمہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری داستان کا اس سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ان شکستہ اور ستون جیسے اہرام کو سب سے پہلے 1839 میں دیکھا گیا تھا۔ یہ علاقے دور تک مغرب میں میکسیکو سے لے کر مشرق میں ہنڈراس تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے مختلف ماہرین مختلف علاقوں میں تحقیق کر رہے ہیں۔ میری داستان کا تعلق ایک یہودی ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ایزک سے ہے۔ وہ اپنی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ گوئٹے مالا شہر میں تھا۔ اس شہر میں مایا کا ایک اہم مقام ڈوس پلاس ہے۔ ڈوس پلاس کو فی الحال مایا کا دارالحکومتی شہر کہا جا رہا ہے۔ پروفیسر ایزک اپنی ٹیم کے ساتھ روز صبح ڈوس پلاس کے کھنڈرات میں جاتا تھا اور شام تک مصروف رہنے کے بعد واپس گوئٹے مالا آ جاتا تھا۔ ایک شام وہ اپنی بیوی اور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کھنڈرات سے آگے چلا گیا۔ اپنی ٹیم کے افراد سے کہہ گیا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اس کی ہدایت کے مطابق ٹیم واپس چلی گئی۔ پروفیسر ایزک کو امید تھی کہ زیر زمین کوئی ایسا راستہ ہوگا جہاں پہنچنے کی کوئی صورت نکلے تو وہاں مایا تہذیب کے اہم آثار ضرور ملیں گے اور ان کے ذریعے ایک بہت ہی پرانی تہذیب کو مکمل طور پر دریافت کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے وہ بہت پہلے ڈوس پلاس کے کھنڈرات کے آس پاس کی زمینوں کی کھدائی کر چکا تھا، مگر کچھ حاصل نہ کر سکا تھا۔ جہاں شکستہ دیواریں اور پتھر کے اونچے ستون تھے، ان کے قریب کھدائی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ ستون اور دیواریں گرنے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال جب وہ گوئٹے مالا واپس جانے لگا تو ویگن کار میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ وہ ویگن ڈوس پلاس کے ایک کھنڈر کے قریب ہی آ کر رک گئی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ ڈرائیور نے ٹارچ لے کر گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، میں ابھی اسے ٹھیک کرتا ہوں، آپ اندر بیٹھے رہیں۔ وہ باہر گیا، پھر بونٹ اٹھا کر ٹارچ کی روشنی میں خرابی درست کرنے لگا۔ پروفیسر کی بیوی نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ستاروں کی روشنی میں یہ کھنڈر دور تک کتنا پر اسرار لگ رہا ہے۔ پروفیسر نے سر ہلا کر کہا، گاڈ نے یہ کیسی دنیا بنائی ہے، یہاں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہتا اور ایک دن انسانوں کی تہذیب بھی مٹ جاتی ہے، صرف آثار رہ جاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ دنیا لاکھوں برسوں سے ہے مگر ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایک ہستی ایسے کسی کھنڈر میں زندہ رہ گئی ہو۔ بیوی کی بات پر پروفیسر ایزک نے چونک کر دیکھا۔ کھنڈر کے ستونوں کے درمیان سے کوئی دھندلی سی ہستی گزر رہی تھی۔ چونکنے کی بات یہ بھی تھی کہ اس ہستی کے اطراف روشنی کا ایک حالہ سا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روشنی اس ہستی کے وجود سے پھوٹ رہی ہو۔ پروفیسر نے فوراً ہی ویگن کا سلائڈنگ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے آواز دی، اے تم کون ہو؟ سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس کی بیوی نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، جارج کیا تمہیں کھنڈر میں کوئی انسان دکھائی دے رہا ہے؟ پروفیسر اور اس کی بیوی بوڑھے تھے، بینائی ذرا کمزور تھی۔ نوجوان ڈرائیور نے ادھر دیکھ کر حیرانی سے کہا، یس میڈم، میں صاف طور سے دیکھ رہا ہوں، وہ کوئی عورت ہے۔ شانوں سے پاؤں کے ٹخنوں تک اس نے سفید لہراتا ہوا لباس پہنا ہے۔ کیا اس نے سفید کفن پہنا ہے؟ نو سر، باریک ریشم جیسا لباس ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کھنڈر میں کوئی روح بھٹک رہی ہو۔ پروفیسر نے پھر زور سے پکارا، اے تم جو کوئی بھی ہو، رک جاؤ،
جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ادھر سے خاموشی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے زمین پر نہیں ہوا کے دوش پر پاؤں رکھتی اور ایک شاخ کی طرح لچکتی جا رہی ہو۔ پروفیسر نے اینک درست کرتے ہوئے ڈرائیور سے ٹارچ لیتے ہوئے کہا، اوزار کا بیگ اٹھاؤ، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ بیوی نے سہم کر کہا، اوہ نو ایزک، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وہ بولا، ریٹا ڈونٹ بی افریڈ، ایسا ہو سکتا ہے وہ ہستی ہمیں مایا تہذیب کے سلسلے میں معلومات فراہم کرے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے حوصلہ اور خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے۔ کم آن۔ وہ تینوں ناہموار زمین پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کھنڈر کے ایک ستون کے پاس آئے۔ اس نامعلوم ہستی کو دیکھنے کے لیے ٹارچ کی روشنی ضروری نہیں تھی، اس کے وجود کے اطراف چاندی چمک رہی تھی۔ وہ ان سے دور نکل گئی تھی۔ کھنڈر میں جگہ جگہ کھدائی کی گئی تھی۔ وہ تینوں اگر تیزی سے چلتے تو کسی گڑھے میں گر سکتے تھے، اس لیے سنبھل کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور اس کی جانب دیکھتے بھی جا رہے تھے۔ پھر وہ جانے والی ایک ستون کے پیچھے چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلے اس کا وجود اوجھل ہوا تھا، مگر اس ستون کے پیچھے چاندی جیسی روشنی تھی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، جیسے ستون کے پیچھے چاند ڈوب رہا ہو۔ پروفیسر نے آواز دی، وہیں رک جاؤ، ہم آ رہے ہیں، ہم سے دو باتیں کر لو۔ چاند ڈوب گیا۔ وہ تینوں ڈگمگاتے ہوئے سنبھلتے ہوئے اسی ستون کے پاس آئے۔ اس کے پیچھے دیکھا، وہ نہیں تھی۔ اس کے وجود سے وابستہ رہنے والی روشنی بھی گم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ صرف ٹارچ کی روشنی میں اس پتھریلے ستون کو حیرانی سے اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر پروفیسر اس ستون کو اچھی طرح ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ جہاں ہاتھ لگاتا تھا وہاں ٹھوس پتھر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی سے ستون کے پتھروں پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا کر اس کے کھوکھلے پن کو سمجھنا چاہا، لیکن وہ پختہ اور مستحکم ستون تھا، ڈول کا پول نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، پلیز یہاں سے چلو، میں پہلے ہی کہتی تھی وہ کوئی بلا ہے۔ ڈرائیور نے بھی پریشان ہو کر کہا، بہتر یہی ہے، ہم دن کے وقت آ کر دیکھیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔